بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دو لوگ آپ کو بیک وقت ولیمے یا کھانے پر دعوت دیں تو پھر کس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور کس سے معذرت کرنی چاہیے، یہ ہے آج کی حدیث کا موضوع۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ احادیث مبارکہ کس طرح ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بول رہی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا، 3236ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتمع الداعیان فاجب اقربهما بابا وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ، رواہ احمد و ابو داود۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے آپ نے سنا کہ یہ روایت سنن ابی داود میں بھی ہے، تو حوالہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ سنن ابی داود کتاب الاطعمہ اور 9واں باب ہے، جب دو آدمی ایک ساتھ دعوت دیں تو کون زیادہ حقدار ہے کس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور حدیث ہے 3756۔ اور میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر الزئی، ابو خالد الدالانی کی وجہ سے، اس کے عن کی وجہ سے، عن کے ساتھ روایت کرنے کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک جماعت ہے جو کہ اس روایت کو حسن بھی کہتی ہے۔ امام ابو داؤد اس پر خاموش ہیں، امام سیوطی نے اس کو حسن کہا ہے، اور امام رباعی نے فتح الغفار میں فرمایا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں سوائے ابو خالد یزید بن عبد الرحمن الدالانی کے۔ اس کے ضعیف اور ثقہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور پھر شیخ شعیب الارناؤط تخریج مشکل الاثار میں اس کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں، ایک جگہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے بھی اس کو حسن قرار دیا۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت حسن کے قریب ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو دعوت دینے والے ایک ساتھ دعوت دیں تو ان میں سے جس کا مکان قریب ہو اس کی دعوت قبول کر لو۔ سنن ابی داؤد میں مزید اس کی تفصیل بھی ہے، لیکن مشکوٰۃ میں صرف اتنی ہی حدیث ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مختصر شرح کی طرف۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن دیگر احادیث اس کی تائید میں آ رہی ہیں، لہذا اس وجہ سے اس کو قابل حجت مانا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ جب دو آدمی آپ کو ولیمے کی کھانے کی دعوت دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں میں سے جس کا گھر قریب ہے اس کی دعوت آپ قبول کر لیں۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اگر دونوں کا گھر برابر ہو تو پھر کیا کریں؟ تو ظاہر ہے پھر دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کر لیں گے، لیکن معاملات کو اس انداز سے سلجھایا جائے گا کہ ناراضگی نہ ہو۔ شریعت کا اصل تقاضا یہ ہے۔ تو شریعت اسلامیہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی حدیث کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔